یہ ایک سوال ہے، کیا ایک جماعت کے ہوتے ہوئے مسجد میں دوسری جماعت کروائی جا سکتی ہے؟ جیسا کہ تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو کچھ لوگ پیچھے آ کر اپنی جماعت کرانا شروع کرتے ہیں۔ نفلی جماعت ہو نا وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر کے دور میں جب انہوں نے سب کو ایک امام پر اکٹھا کیا تو ایسے ہی ہوتا تھا، مسجد میں ایک طرف کوئی 2-4 بندے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی 8-10 ادھر پڑھ رہے ہیں، کوئی نفلی میں نہیں مسئلہ، فرضی نماز ایک ہی ہوتی ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، امام بخاری یہ ترجمہ الباب میں الفاظ لائے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب فرض نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو پھر فرض کے سوا کوئی اور نماز نہیں ہوتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے نفلی نماز ہو رہی ہے تو ہو جاتی ہے دوسری۔ میرا چچا جس کی اپنی زمین 3 ایکڑ ہے، گندم سال بھر کے کھانے کے لیے آ جاتی ہے، ایک اس کا بیٹا اور 7 بیٹیاں ہیں، 4 شادی شدہ ہیں، بیٹا 15,000 کے بس جاب کرتا ہے، چچا گھر پر رہتا ہے، اس کی اور 40,000 کا قرض ہے، جو بیٹا 15,000 کماتا ہے اس سے گھر چل رہا ہے، کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جب گھر چل رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے تو زکوٰۃ کس چیز کی دینی ہے اس کو؟ زکوٰۃ کو اس کو دو نا جس کے پاس زمین نہیں ہے، سال بھر کی گندم نہیں آتی، تو جس کے پاس چند ایک ٹائم 2 ٹائم کا کھانا ہے، اگلا ہے ہی نہیں ہے، جو فقیر اور محتاج ہے یہ تو فقیر بنتا ہی نہیں ہے۔ جو کتنے ایکڑ زمین بھی ہے، گندم بھی آ رہی ہے، بیٹا بھی 15,000 لا رہا ہے ہر مہینے، پھر بھی چاہتے ہیں زکوٰۃ اپنے گھر میں ہی تقسیم کر لیں۔ قرض اتارے تو اس کی زمین ہے نا اس میں سے اتارے۔ زمین جب بندے کے اسباب موجود ہیں، لوگ گھر میں سونا پڑا ہو نا اس کو نہیں بیچیں گے، قرضہ جی میرے اوپر دینا ہے، کوئی سبب نہیں، کوئی زکوٰۃ کی صورت ہو سکتی ہے، گھر کا 10 توڑے سونا پڑا ہو اس کو شمار ہی نہیں کرتے۔ بھئی سونا بیچ اور زکوٰۃ ادا کر، قرضہ ادا کر، تیرے پاس اور اسباب ہے اپنے فروخت کر، قرض ادا کر۔ اسباب موجود ہیں، نقدی نہیں ہے تو زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ مصرف زکوٰۃ نہیں ہے۔ چھپکلی برتن میں گر جائے تو کتنی مرتبہ دھوتے ہیں؟ ایک کتنی مرتبہ کا کوئی کتاب و سنت میں نہیں آیا، بس اس کو دھو کے صاف کر کے رکھ لو، جیسے بھی 1 بار دھوئیں 2 بار دھوئیں، برتن کلیئر ہونا چاہیے، صاف کریں، صفائی، آپ کو یقین ہے کہ صاف ہو گئے تو طہارت ہے۔ کیا وطن کے لیے قتال کرنا اسلام میں جائز ہے؟ ہاں، خطے پر کافر نے حملہ کر دیا، مسلمانوں کا خطہ کافروں سے چھڑانا یہ اسلام کے جہاد کے مقاصد میں ایک مقصد ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، حیث و ظرف مکان ہے، جس جگہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تم انہیں اس جگہ سے نکال دو۔ تو آپ کے خطے سے کافروں نے آپ کو تنگ کیا یا حملہ کر دیا، قابض ہو گئے تو ان کو نکالنا یہ اسلام کا تقاضا ہے۔ یعنی مقصد یہ ہو کہ اگر ہم کفر سے لڑتے ہیں، انہیں مغلوب کر کے ایک جمہوریت والے ملک سے دوسرے ملک کے ساتھ الحاق کریں گے، بات سمجھو، جو مسلمان جمہوریت جو ہے نظام اگرچہ غلط ہے، لیکن خواہاں اسلام والوں کا کسی جگہ رہنا، ایک اسلام والے کے تسلط کے نیچے ادار خرابیوں کے باوجود، کہاں ایک کافر کے ماتحت ہو کر رہنا۔ اب انڈیا میں رہتے ہیں نا کافروں کے ماتحت، کتنی بستیاں گجرات میں مودی نے جلائیں، کشمیر مسلمانوں کا خطہ ہے لیکن تسلط کافر کا ہے، تو آئے روز کتنی لاشیں گرتی ہیں، مصیبت بڑی ہوتی ہے۔ تو ایک مسلمان گورنمنٹ ہے، مسلمان حکومت ہے، ہزار خرابیاں ان کے اندر، لیکن وہ وہاں پھر بھی اس کے مقابلے میں خیر ہوتی ہے۔ تو اسلام والوں کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اصل مقصد تو ہوتا ہے دین نافذ کیا جائے، اس کے لیے جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، لیکن اگر ایسی شکل نہیں ہے، بعض اوقات اسلام لانے کے باوجود بندہ دین نافذ نہیں کر سکتا، معاشرہ اتنا بگڑا ہوتا ہے۔ جیسے نجاشی مسلمان ہو گیا لیکن جہاں تھا وہ عیسائیوں کی حکومت تھی، کیا نجاشی نے وہاں اسلام نافذ کر لیا؟ حبشہ میں فوت ہوا، اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ بھی پڑھا۔ تو ایسے ہی بسا اوقات
وہ سارا معاشرہ ہی بگڑا ہوتا ہے، ہوتے تو مسلمان ہیں لیکن ناقص الایمان گناہ گار مسلمان. تو ناقص الایمان گناہ گار مسلمان جو ہیں ان کا ساتھ دینا اور ان کو سمجھانا، دعوت دینا، یہ اگلا کام شروع ہو جاتا ہے. کیا گھر میں موجود اگر ایک جنس زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچ جائے تو کیا باقی اجناس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ اگرچہ دوسرے اجناس نصاب زکوٰۃ کو نہ پہنچ، نہیں، سونے کی الگ زکوٰۃ بتائی ہے، چاندی کی الگ زکوٰۃ بتائی ہے، تو جس جنس کی الگ الگ زکوٰۃ ہے ان کا الگ الگ نصاب ہے، اور جن کا ایسا نہیں ہے ان کا سب ایک جیسا ہی نصاب ہے. مثلا کرنسی ہے، اب کرنسی کئی شکلوں میں بندے کے پاس آتی رہتی ہے، پاکستانی کرنسی بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات سعودی کرنسی آ جاتی ہے، بعض اوقات ڈالر کی صورت بندے کے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہے تو ساری کرنسی ہے. تو کرنسی ہو تو اس کو کرنسی میں ایڈ کرو، اور سونا ہے تو اس کو سونے میں ہی ایڈ کریں گے، چاندی ہے تو چاندی، الگ الگ نصاب ہے. جب نصاب الگ الگ ہے تو ان کی زکوٰۃ بھی الگ الگ ہے. کیا کمیٹی پر زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہوگی تو اس کے حساب کا طریقہ کیا؟ کمیٹی آپ نے ڈالی ہوئی ہے، اب جتنے پیسے آپ کے جمع ہو گئے وہی ہے صرف آپ کے، دوسرے لوگوں کا پیسہ آپ کا پیسہ نہیں ہے. جتنے پیسے کے آپ مالک ہیں، جو آپ کی اپنی ذاتی رقم ہے، اس کو آپ نے اپنی زکوٰۃ میں شمار کرنا ہے، دوسرے کی رقم کو اپنی زکوٰۃ میں شمار نہیں کرنا. میں کمیٹی ڈالی، 10 کمیٹیاں ڈالی ہیں، 50,000 روپیہ ہو گیا ہے، ابھی باقی کمیٹیاں ڈلنی ہیں، تو جب حساب زکوٰۃ کہا گیا تو وہ 50,000 ہی زکوٰۃ میں کاؤنٹ کرو گے اپنے، اگلے سال اور بڑھ جاتی ہے. اور یا آپ نے ایک کمیٹی لے لی، اب لوگوں کے دینے ہیں، مقروض ہے نا ایک لحاظ سے آپ. تو اس میں اگلے دن میں نے ایک موقف پڑھا، علماء بہت سارے کہتے ہیں کہ مقروض ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ کا دینے کا نصاب پورا تو زکوٰۃ دینی چاہیے. کہ نبی علیہ السلام عاملین زکوٰۃ کو بھیجتے تھے تو کبھی نہیں پوچھا تھا انہوں نے جا کر بھی تیرے اوپر قرضہ ہے یا نہیں ہے، قرضہ ہے تو اس کو علیحدہ کر تو باقیوں میں سے زکوٰۃ دے. کسی عامل نے کبھی سوال نہیں کیا تھا. یہ بات بھی زیر غور ہے نا. امام کے ساتھ تراویح پڑھ لی لیکن وطر امام صاحب کا نہیں پڑھتا، تہجد کے وقت پڑھتا ہے، تو اس کو امام کہا قیام لیلہ کا ثواب ملے گا، اور قیام تو اس نے کیا ہی ہے نا، اب ثواب اتنا ملے گا جتنا قیام کیا ہے. 2 رکعتیں پڑھی وہ بھی قیام کو 2 رکعتوں کا ثواب ملے گا امام کے ساتھ. 4 پڑھی 4 کا ثواب ملے گا. پوری پڑھی ہیں 11 رکعت تو 11 کا ثواب ملے گا. جتنی پڑھی ہیں اتنا ثواب تو اس کو ملے گا اگر وہ مخلص ہے تو. جن مساجد میں صف سنت کے مطابق نہیں ہوتی، نہ کندھے سے کندھا نہ پاؤں سے پاؤں، اپنی مرضی سے صفوں میں کھڑے رہتے ہیں، کیا وہاں نماز پڑھ سکتے؟ امام صحیح العقیدہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر امام کا عقیدہ خراب ہو، شرک کفر کرتا ہو، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. امام صحیح العقیدہ ہے، وہاں صفیں خراب ہوں تو پھر نماز پڑھو گے کہ نہیں؟ وہ اہل حدیث بھی کتنے ہیں صفیں سیدھی نہیں کرتے، ایسے ٹیڑھے پاؤں کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور چھوٹی انگلی ملی ہوتی ہے. ہمارے حافظ عبدالسلام صاحب نے ایک دفعہ سنائر کے والد محترم ہمارے استاذ مولانا ابو القاسم بھٹوی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ تھے نا، تو نماز پڑھتے تھوڑا سی طرح ایسے نا، اکثر ان کے پاؤں یوں ٹیڑھے ہوتے تھے، ایسے کھڑے ہوتے تھے. وہ عادت پڑی تھی شروع سے ہی. حافظ عبدالسلام صاحب نے صفحہ کرانے کہا بھائی پیر سیدھے کرو. آپ کہتے ایک دن نا والد صاحب غصہ، کہتے عبدالسلام نہیں سیدھے ہوتے وٹ دیں. کہتے شروع میں یہ تھا، جب روز آہستہ آہستہ کہتے رہے، تھوڑے تھوڑے سیدھے ہوتے رہے، ایک وقت آیا وہی ٹیڑھے پاؤں سیدھے ہو گئے. عادت جو نہیں پڑی ہوئی تھی. تو بہت سارے حدیثوں کے مسجدوں میں ایسے ہوتا ہے، سب سیدھی نہیں ہوتی، لیکن کیا وہاں کہیں گے کہ نماز نہیں ہوگی؟ نماز پڑھو گے. آپ اپنی جو ہے نا وہ وجود کے اعتبار سے اپنی صف کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں. کہا جاتا ہے کہ صحابہ اذان اور نماز پڑھ کر افطاری، اس کا جواب تو میں پہلے بھی دے چکا ہوں. اذان اور چیز ہے افطاری. ہاں افطاری کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے خوب سیر ہو کر بعد میں کھاتے ہوں، یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے نا، کھجور کھا لی، روزہ کھول لیا، لیکن اب اچھی طرح افطاری وہ اینڈ پہ کی. ابھی تو اتنے پڑے ہوئے ہیں. اگلا سوال ہے، آپ نے پچھلے درس میں کہا کہ لوہے کی انگوٹھی نہیں ڈالنی چاہیے جبکہ اس کی ممانعت کی حدیث ابو داؤد ترمذی میں آتی ہے.
جس کو البانی دے وکیل ضعیف قرار دے، وہ لکھ کر مجھے بھیجے، میں دیکھتا ہوں، ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے۔ 100 روپے کے کھلے پیسے لینا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یہ سود ہے، بیع النسیہ بالنسیہ۔ 100 روپے کھلے پیسے نقد لیں تو پھر تو کوئی سود نہیں ہے۔ 100 کا چینج لیا وہ بھی اتنا ہی لیا، 100 ہی لیا نقد لیا، تو کوئی اس میں وہ کمی بیشی نہیں ہے۔ ہاں اگر 100 روپے کے 80 روپے لیتے ہیں، 20 سود والا معاملہ ہے۔ جیسے سٹاپوں پہ نا کئی لوگ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیپے لے کر، اب وہ گاڑیوں والے نا ان سے لیتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ 10-20 پیسے نا یہ روپے اوپر لیتا ہے، تو یہ سود ہے۔ یا نئے نوٹ نکالنے تو باہر بیٹھے ہیں بازاروں والے، 100 روپے کی آپ نے وہ لینی ہے تو وہ آپ کو ملے گی 110 یا 120 کی، تو وہ جو 10-20 اوپر ہے یہ سود ہے۔ کیا بخاری یا مسلم میں کوئی ضعیف روایت ہے یا ایسا راوی ہے جس پر کلام کیا گیا؟ کلام تو کئی راویوں پر ہوتا ہے، لیکن کیا وہ کلام قابل قبول ہے یا قابل رد ہے؟ تو بخاری اور مسلم کی جتنی بھی مرفوع حدیثیں ساری صحیح ہیں، اور ان کی صحت پر جلیل القدر ائمہ حدیث جتنے تھے سب کا اتفاق ہے، اور تلقی بالقبول حاصل ہے اس کو۔ محض کلام ہونا روایت کے مردود ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ کلام تو لوگوں نے پیغمبر گار بھی کیا تھا، اب پیغمبر پر ایمان والے ایمان لے آئے، باقی باتیں کرتے رہ گئے۔ دیکھنا ہے کہ ان کی بات کی حیثیت کیا ہے۔ ایک ان پڑھ جاہل اٹھ کر بخاری شریف کے بارے میں باتیں کرنے لگ جس کو بخاری پڑھنے بھی نہیں آتی، تو کلام تو وہ کر رہا ہے، تو کیا اس کے کلام کی وجہ سے بخاری کو رد کر دیں گے؟ دیکھنا ہے کہ وہ راوی پر کلام کی نوعیت کیا ہے، وہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ کیا یہ واقعہ درست ہے کہ تمیم داری رضی اللہ عنہ شام کے علاقے میں گئے، وہاں سے ایک فانوس لے کر آئے، مسجد نبوی میں لٹکا دیا، آپ بہت خوش ہوئے، اور آپ سے کہا اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو اس کے ساتھ شادی میں تو اسے کرتا؟ پتہ نہیں کہاں سے کہانیاں لے آتے ہیں، میں تو پہلی دفعہ سنی ہے۔ اللہ کے نبی فانوسوں سے خوش ہونے والے نہیں تھے، نہ ہی وہ دنیا کے پیچھے پڑنے والے تھے۔ کیا اگر امام نماز پڑھا رہا اور اس کے آگے سترہ نہیں ہے، اس کے آگے سے بالغہ عورت گزر جائے تو امام کے ساتھ مقتدیوں کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے؟ امام کا جو سترہ ہوتا ہے نا، وہی سترہ مقتدیوں کا بھی ہوتا ہے۔ اب امام نے سترہ نہیں رکھا، عورت آگے سے گزر گئی، پہلی تو صورت یہ دیکھنی ہے کہ یہ موقع مال ہے کہاں۔ ایسے ہی ہو سکتا ہے گھروں کے اندر کوئی امام نماز پڑھا، مسجدوں میں تو ممکن ہی نہیں ہوتا، نہ عورت کا وہاں گزر ہوتا ہے۔ بعض صورتیں لوگ فرضی کر لیتے ہیں، تو فرضی مسئلے بنا کر پوچھنا بھی درست نہیں ہے، ورنہ میں کئی آپ کو ایسے فرضی مسئلے بتانے والوں کی مثالیں دوں نا تو آپ حیران ہو جائیں کہ لوگ فرض کیسے کرتے ہیں۔ عورت اقصائے مغرب میں رہتی ہو، مغرب کا آخری کنارہ، اور مرد اقصائے مشرق میں رہتا ہو، مشرق کا آخری کنارہ، دونوں نے آپس میں ملنا ہو تو 1 سال کا عرصہ لگے۔ کتنا؟ کیونکہ درمیان میں صدہا پہاڑ اور دریا حائل ہیں، ملنے کو کتنا عرصہ لگے؟ 1 سال۔ کسی طریقے سے ان کا نکاح کر دیا گیا، 6 ماہ بعد بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو بچہ حلال کا ہوگا۔ ملنے کو کتنا ٹائم لگے؟ کبھی ایسی کوئی صورت پیش آئی؟ کیسے بچہ پیدا ہوا؟ ہو سکتا ہے بذریعہ کرامت صحبت کر لی ہو۔ اعلیٰ حضرت کی احکام شریعت میں لکھا ہے۔ فرضی مسئلے کر کے نہ پوچھا کرو، یاروں بس کرتے اگلی نشست میں۔ حدیث میں ہے کہ ابو سعید خدری نے جو فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اس 40 بکریاں لی تھیں، جبکہ ایک حدیث میں 30 کا ذکر ہے، تو کوئی تو اس میں مخالفت نہیں ہے، 30 ہوں یا 40 ہوں۔ راوی نے یوں بیان کیا 30 تھیں یا 40 تھیں۔ بعض اوقات عدد بول کر کثرت بھی مراد ہوتی ہے کہ کافی بکریاں دی، 30-40 بکریاں دی، یعنی کافی مقدار میں دی، تو یہ تو کوئی تعداد والی شکل نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔